السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کیس اسلامی نظریاتی کونسل کو منتقل کیا گیا ہے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق انجینئر صاحب کے کیس کا انالیسس کریں اور اس کے بعد رپورٹ جاری کریں، اور ہو سکتا ہے کہ 24 ستمبر کو انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی رائے دے۔ اور اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں ایڈوکیٹ اسد اللہ ہاشمی صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ انجینئر صاحب کا کیس اسلامی نظریاتی کونسل کو منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے اندر کہ بھئی اگر وہ کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل فار دیئر رپورٹ اینڈ انالیسس کہ کیا یہ جو بلاسفیمی لا امپلیمنٹ کیا گیا ہے کیا یہ ایز پر اسلامک لا یا اسلامک پرنسپلز ہے یا نہیں، یا اس فتویٰ میں جو پرووائڈڈ ہے آپ اس کو انالائز کریں اور دین جو ہے وہ ہمیں رپورٹ پیش کریں۔ یہ ایک بہت زبردست بات ہے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی والی بات نہیں ہے، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رسپیکٹ میں جو ہے وہ کوئی گستاخی ہو، کیونکہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ ان کا کسی بھی پوڈ کاسٹ کا سٹارٹ بھی درود پاک سے ہوتا ہے اور اینڈ بھی، تو اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ کیس ریفر کر دیا گیا ٹو دی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، تو میں اس کے اوپر ایک پازیٹیو اوپینین دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل، اچھا ایک اور آپ کو میں کلیریفائی کرتا جاؤں، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کن لوگوں پہ کنسسٹ کر رہی ہوتی ہے؟ اس میں آلموسٹ ہر سیکٹ سے ریپرزنٹیشن ہے، اس میں شیعہ اسکول آف تھاٹ، سنی اسکول آف تھاٹ، بریلوی اسکول آف تھاٹ، ہر اسکول آف تھاٹ سے آلموسٹ علماء جو کہ کریڈیبل مفتیان کرام ہیں، جن کو اسلامک لاز کا بھی، اسلامک شریعت کا بھی، اسلامک جورسپروڈنس کا بھی، سارے اسلامک پرنسپلز کا آئیڈیا ہوتا ہے، اور وہ انہیں فل فلیج آلموسٹ نالج ہوتا ہے۔ ایٹ لیسٹ جو لوگ جو ممبروں پہ بیٹھ کے آگ بھڑکاتے ہیں ان سے بہت زیادہ نالج ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور رہنی چاہیے کہ اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے کوئی فائنل فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر صاحب کے خلاف بھی فیصلہ سناتی ہے، جو کہ امپاسبل ہے کیونکہ اب تو تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام نے انجینئر صاحب کے حق میں فتوے جاری کیے ہیں، لیکن پھر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہوگا بلکہ اس کو ایز اے ایڈوائزری لیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر صاحب کے دفاع میں فیصلہ سنا دے۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر صاحب کے حق میں فیصلہ سناتی ہے تو انجینئر صاحب کا پورا کیس وہیں پر ختم کیا جائے گا اور انجینئر صاحب کو باعزت رہا کر دیا جائے گا۔ اور تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ انجینئر صاحب کے حق میں فیصلہ سنانے کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل اس بات پر اصرار کرے کہ اگرچہ کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی لیکن پھر بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ وہ الفاظ نامناسب تھے، تو ایسی صورتحال کے اندر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ فیصلہ بھی بطور مشورہ لیا جائے گا۔ بہرحال علماء کرام کے اتنے سارے فتوے آنے کے بعد یہ چیز تو کنفرم ہے کہ انجینئر صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو کہ بالکل کنفرم ہے کہ اب ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب اور کچھ یوٹیوبرز اپنی کریڈیبلٹی لوز کر دیں گے جو آئے دن دوسروں کے خلاف گستاخی کے نام پر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بہرحال نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مولانا اسحاق مدنی صاحب کے اسٹوڈنٹ کاشف علی صاحب نے ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب کے کیس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام کو ایک بہت ہی لاجواب پھکی دی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر نقل کفر بھی گستاخی ہے تو سب سے پہلا فتویٰ تو اعلیٰ حضرت پر لگنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے وہابیوں کے خدا کے ریفرنس سے خدا کی طرف وہ باتیں منسوب کی ہیں جو کہ بالکل غیر مناسب ہیں۔ یہ قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی بھائی جان، یہ قانون کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے 295 کا غلط استعمال کرنے سے سارے فرقوں کو مل کر روکنا چاہیے، اور روک رہے ہیں۔ گاندھی صاحب بھی آ گئے، حالانکہ لوگ انہیں سیکولر لبرل کہتے ہیں، وہ حافظ سید حیدر حسین نقوی بری امام سے پیر صاحب آ گئے ہیں، یو کے سے فتویٰ آ گیا ہے، ہر جگہ سے فتوے آ گئے، بنوریا سے بھی آ گیا ہے، دیوبندی بھی بولے ہیں کہ قانون 295 کا اس کے اوپر نہیں لگتا۔ یہ مسئلہ خالصتاً نقل کفر کا ہے، اور نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا۔ خود مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ میں اہل حدیثوں کی طرف نسبت کر کے کہا کہ وہابیوں کا خدا یوں انہوں نے کئی باتیں اس کے اندر کہی ہیں، تو وہ نقل کفر ہے، جو انہوں نے کیا اس سے کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ نقل کفر تو اللہ کے بندے، آپ یہی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کے قول نقل کیے ہیں کہ وہ کافر یہ کہتے ہیں، یہود یہ کہتے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں، ساری دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ نقل کفر ہوا ہے۔ تو نقل کفر اللہ نے کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین تھے یہ تلبیہ میں اضافہ کرتے تھے، اور وہ تلبیہ میں اضافہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نقل کفر جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا۔ باقی رہ گیا آپ کہیں گے جی نقل کفر کو احانت کی نیت سے کوئی آدمی کرتا ہے، تو بھائی نیت کسی نے کسی کی چیک نہیں کی، یہ بھی مسئلہ میں نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ اس کے قول کی تعویل کرنے کا حق علماء کو ہے، نہیں، وہ خود اس کو حق حاصل ہے کہ اس کی وضاحت کرے۔ اب اس نے وضاحت 3 بیانوں میں کر دی، اور جس بندے کی یہ عالم ہے کہ وہ ہر بات میں یہ کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں،
اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں دیگر جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء اور رسل کے بھی وہ آپ امام ہیں، ان کا درجہ بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جس بندے نے ہر دفعہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی حفاظت کا ساری دنیا کو اس نے بتایا، اور آپ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بندہ جو احانت کر رہا ہے، تو بھائی یہ اگر نقل کفر ہے نا، یہ سن لیں، جس آدمی نے رپورٹ درج کرائی اس پہ بھی لگائیں، کیونکہ اس نے بھی نقل کفر کر کے آگے رپورٹ درج کرائی ہے، اور جس نے کی ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے پیچھے ہیں، جو اس کے حامی ہیں، سب پر نقل کفر لگتا ہے، کیونکہ وہ سب کہتے ہیں کہ مرزا نے یہ کفر بکایا، تو یہ کفر ہے تو پھر سب پر لاگو ہو جائے گا، ورنہ پھر جب یہ کفر ہی نہیں ہے تو پھر خام خواہ اس کو 295 کے کیس میں آپ نے اس میں داخل کروا دیا اس بچے کو، اور خام خواہ آپ سارے جو ہے نا اس بھائی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اپنی وائرل ویڈیو کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کیا۔ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ انجینئر صاحب پر گستاخی کا فتویٰ لگنے کے بعد سیم اسی طرح کی ہی کلپ مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ایک بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جس میں انہوں نے نبی السلام کے حوالے سے تو نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سیم وہی الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ انجینئر صاحب نے بیان کیے تھے۔ لیکن ابھی حال ہی میں کل رات کو لائیو سیشن کے دوران مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس میری ویڈیو میں اور انجینئر صاحب کے بیان کردہ بات میں جو کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمپیریزن اصل میں بنتا نہیں ہے، کیونکہ انجینئر صاحب نے پہلی مرتبہ اس مسئلے پر گفتگو فرماتے ہوئے لفظ دجال کے ساتھ نعوذ باللہ یا پھر دیگر الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن میں نے وہاں پر لفظ دجال استعمال کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال کیے تھے، لہذا مجھ پر گستاخی کا الزام لگانا یا پھر اسے بے ادبی کہنا غلط بات ہے۔ ابھی ایک چینل ہے، اس کی ویڈیو میرے سامنے میری نظر سے گزری، اس شخص کو دو لوگوں سے بڑا obsession ہے، ایک غامدی اور دوسرا انجینئر۔ چینل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا کلپ میں چلا دوں گا۔ خیر چلے، جب میں کلپ چلا رہا ہوں تو چینل کا نام لینے میں کیا حرج ہے؟ مسلم ٹوڈے کے نام سے کوئی لڑکا ہے جو چینل چلاتا ہے، تو وہ مختلف جگہوں کی نیوز ادھر ادھر کی وہ نیوز دیتا ہے، تو بہرحال اس نے ایک نیوز بنائی اور اس کے بعد انجینئر کے چیلوں کو تو جیسے کہ کوئی ایسا پوائنٹ مل گیا کہ بس اب یہ پوائنٹ سیدھا عدالت میں جائے گا پاکستان کی، اور انجینئر صاحب فوری طور پر اس پوائنٹ کی بنیاد پر عدالت ان کو بری کر دے گی، اور انجینئر صاحب خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ جائیں گے، اور تمام کے تمام ان کے اوپر جو چارجز اور دفعات لگے ہوئے سب دھل جائیں گے، بڑے خوش۔ اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حوالوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میرے اوپر جو انہوں نے الزام لگایا وہ یہ کہ ایک ویڈیو میں کسی وقت میں نے کسی عیسائی سے غالباً گفتگو کرتے ہوئے میں نے، یا یہودی سے گفتگو کرتے ہوئے یا کسی سے بھی بہرحال، اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو العیاذ باللہ یہ کہا کہ یہودی ان کو دجال کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے یہودیوں کے حوالے سے کہی اور یہ کہا کہ یہودی تو ان کو بھی العیاذ باللہ دجال کہتے ہیں۔ اب کہا کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو بھائی مفتی صاحب نے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دی، اگر گستاخی کا یہی پیمانہ ہے تو، جبکہ میرے اور انجینئر کے الفاظ میں ابھی بھی فرق ہے۔ یہ 2 ہفتے پہلے اس میں نے کہا کہ اگر کسی کافر کے دعوے کو نقل بھی کرنا ہے تو العیاذ باللہ کے ساتھ نقل کرنا ہے، ورنہ یہ بے ادبی ہے، اور ادب کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی اس طرح کے الفاظ ہم سنیں، چاہے وہ کسی اور کے نقل کردہ ہوں، تو ہم العیاذ باللہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ اصول میں نے 2 ہفتے پہلے دیا، ٹھیک ہے؟ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بات آئی تو کیا ہم نے اس اصول کی پاسداری کی یا نہیں کی، یہ دوبارہ آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ جو اس شخص نے چینل کے اوپر چلائی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بھائی انجینئر کا چیلا ہو اور دھوکہ نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ دوبارہ سن لیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں العیاذ باللہ۔ یہ العیاذ باللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہوئے ان کے کفر کو نقل کیا جا رہا ہے، نہ بے ادبی ہو سکتی ہے اور گستاخی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو اصول ہم نے دیا ہے اس اصول کی پاسداری ہم خود کر رہے ہیں۔ اپنی سی گفتگو کے دوران مفتی صاحب نے جو ہمارے چینل کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے کامنٹ کر کے وضاحت پیش کی۔ مفتی صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ میں تو آپ کی ویڈیوز کو ریگولرلی فالو نہیں کرتا، لیکن مجھے کسی اور شخص نے یہ بتایا تھا کہ ہم صرف انجینئر صاحب کے حق میں نیوز کور کرتے ہیں، لیکن جب میں نے مفتی صاحب کو اپروچ کر کے یہ بتایا کہ میں نے تو آپ کی نیوز کور کرتے ہوئے بھی آپ کا دفاع کیا تھا کہ آپ نے کوئی گستاخی نہیں کی، اس کے باوجود ہمارے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا ظلم ہے، تو ہماری شکایت کے بعد آخر کار مفتی صاحب نے ہم پر شفقت کی اور یہ فرمایا کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔